अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुनिया के फ़ैसले आज पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। दुनिया की नज़रें आज पाकिस्तान पर हैं कि दो फरीक जो कल तक मैदान जंग में आमने सामने थे, आज पाकिस्तान के अंदर टेबल पर आमने सामने बैठेंगे। क्या पाकिस्तान इन लोगों के दरमियान अमन का मुआहदा करवा पाएगी, और अवाम इसको कैसे देख रही है कि पाकिस्तान ने जो खारजा पॉलिसी के तहत इन दोनों ममालिक को एक टेबल पर बिठाया है, तो अवाम क्या सोचती है। और तजियाकार से जानेंगे कि तजियाकार इस हवाले से क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर दुनिया के अंदर पाकिस्तान का रोल कैसा रहा। जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जिधर नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम मनवाया है, और इसमें पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो आज पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान आज के दिन पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट तरीन मुल्क जो है वो बन चुका, क्योंकि इसने बड़ी जंग को इस वक्त ब्रेक जो है वो लगवाई, और मुमकिन तौर पर अब जंग बंदी जो है वो अपने हतमी मराहिल तक भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और हम देख रहे हैं कि 14 दिन की जंग बंदी जो है उसके लिए आज नायब सदर हैं यूएसए के, वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और जो इस वक्त ईरान का वफद है वो भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पहुंच चुका था। तो आज अवाम से जानेंगे कि अवाम क्या समझती है, क्योंकि एक फ़ख्र का दिन है आज, और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में उसने अपना नाम जो है वो मनवाया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये बताएं कि आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो है पूरी दुनिया में इस हवाले से जाना जा रहा है कि पाकिस्तान ने जंग जो है वो रुकवाई है, और दो मुल्कों को अपने मुल्क में बिठाकर सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान को अमेरिका भी मानता है, इसराइल भी मानता है। एक वो हमारे मुल्क हमसाया है, हमसे क्या कहें, लेकिन वो भी उसको मानता है कि पाकिस्तान की इतनी ताकत है कि अपनी बात मनवा सकता है ये, है जी। और जनाब पाकिस्तान में ये अच्छा हुआ, इसने अच्छा फैसला किया पाकिस्तान ने कि दूसरे मुल्कों को बुलाकर ये अमेरिका के बारे में, ईरान के बारे में जो है ना सुलह सफाई करा रहा है। बहुत अच्छा किया इसने। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या महसूस कर रहे हैं आप? हम इसको बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, और हमें खुशी है कि वो लोग हमारे पाकिस्तान में आए और इसको तस्लीम किया उन्होंने, और उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने तस्लीम किया, और वो लोग यहाँ आए, हमारे पाकिस्तान की बात मानी है। पाकिस्तान की बात मानी गई है, और पाकिस्तान जो है वो वाकई जिंदाबाद है। लोग नारे भी लगा रहे हैं, फ़ख्र की बात है। क्या समझते हैं जी, पाकिस्तान के आप लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि बेंगा पाकिस्तानी का फ़ख्र है? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान हमारे ये आप फ़ख्र की बात है, और हम इस बात से खुश हैं। हम पाकिस्तानी हैं, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा मुल्क एक अमन गवारा मुल्क है, अमन पसंद मुल्क है। हमारे मुल्क ने आज साबित कर दिया है कि इंशाअल्लाह ये अमन का मुल्क है, और ये अमन चाहता है, इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद है, रहेगा। और इस वक्त आवाम से फिर बात करते हैं। चाचा जी, क्या कहोगे कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त दुनिया के अंदर अपना नाम मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, पहले कभी ज़िंदगी में आपने आपके सफ़ेद बाल आ चुके हैं, कभी ऐसा मौका देखा आपने पूरी ज़िंदगी के अंदर कि पाकिस्तान ने कोई इस तरह का इक़दाम किया हो? पहले कभी नहीं, कम ही किया, कम देखा है। सर, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता है और अच्छा ही करता रहेगा। पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक जो हैं, कई ऐसे ममालिक जो हैं जहाँ पे पाकिस्तान के लिए वो खुश है कि पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा इक़दाम किया है, वहीं दूसरी जानिब कुछ दुश्मन अनासर भी मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते, या दुश्मन मुल्क कह लें जिन्हें, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, जिसमें एक ये इसराइल है। इसराइल सबसे ज़्यादा परेशान है, और उसी के साथ साथ हमने देखा है कि हिंदुस्तान जो है वो भी इस वक्त परेशान नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे जी कि इसराइल के हवाले से? इसराइल तो हमारे पर फ़लस्तीन पे भी जुल्म कर रहा था पहले, अब पाकिस्तान इस नाम के इनको कोशिश कर रहा है कि इस नाम के इनको बचत हो जाए, मुल्क दो ना लड़ें आपस में। अमेरिका तो थोड़ी सा मान गया, इसराइल अच्छा चाहता ही नहीं दुनिया के बारे में, ये हमेशा बुरा ही सोचता है और सोचता रहेगा, ये सोचता है और सोचता ही रहेगा। आप क्या कहेंगे जी कि भाई
पाकिस्तान ने अब इस वक्त वो काम करके दिखाया है जो कि शायद कोई भी मुल्क जो है वो नहीं सोच सकता, कि उसने दुनिया की बड़ी ताकत जिसे अमेरिका कहा जाता है उसे सालिसी के लिए बुलाया कि भाई आओ बैठो, हमारे से बात करो, हम तुम्हारी सुलह करवाते हैं, तुम्हारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म कराते हैं। और अमेरिका का बड़ा वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया आज। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, और जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तानी जो है ना माशाल्लाह जिंदाबाद। उसके बावजूद जो पाकिस्तानियों ने किया ये काम कभी भी किसी ने नहीं किया ऐसा, कोई दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता जो पाकिस्तान जो कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा किया है, हम बहुत अच्छा, खुश हैं। इसका क्रेडिट किसको देते हो, कौन इसका क्रेडिट देगा? एडिट हमारे निगरान नवाज शरीफ साहब, ये जो हमारे सदर बैठे हुए हैं पीएम साहब, इन्होंने किया है, बहुत अच्छा काम किया है इंशाल्लाह। और फील्ड मार्शल साहब की भी तो मेहरबानी है, मोहसिन नकवी साहब की भी मेहरबानी है आपकी, और आपकी जो आप माशाल्लाह मीडिया पाकिस्तान में ये जो काम कर रहे हैं, आवाम को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम आपके साथ हैं भाई, मेरे साथ है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, आप भी पाकिस्तान के साथ रहें। आप क्या कहेंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मेहनत और मोहसिन नकवी साहब की काविशें रंग लेकर आई आज? हम माशाल्लाह बड़े ये बात सुन के बड़े खुश हुए हैं। यकीन बात हम हैरान हो गए हैं कि जब अमेरिका सुपर पावर पाकिस्तान में बतौर राज़ी होने के लिए आया, हमें बड़ी खुशी हुई है। और हम ये क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ को देते हैं। तकरीबन दिल में बड़ी खुशी हुई है कि पहले हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा मामला, तो बल्कि मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, जब मैं अखबारों में देखा, सोशल मीडिया में देखा, मैं हैरान हो गया, मान नहीं रहा था भाई ऐसा भी होगा। लेकिन अब जब वाक़ईतन ऐसा हुआ है तो हमें इसकी बड़ी खुशी हुई है। तो हम दिल से इसके लिए लफ्ज़ बहुत अच्छे से कह रहे हैं और दिल से हमें बड़े मुतमईन हैं, खुश हैं। और आसिम मुनीर का दिल हमारे दिल में जगह दे रहे हैं, खुश है, बार बार नाम ले रहे हैं आज उसका, अभी बहुत अच्छा काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान जिंदाबाद है जी। आप ये बताइएगा कि इसराइल जो कि मानने को तैयार नहीं था, जब पाकिस्तान ने कहा कि जी जंग बंदी 2 हफ्ते के लिए हो जाएगी, उसने लबनान पर अटैक कर दिया, बच्चे मार दिए, इस हवाले से क्या कहोगे? यार असल में इसराइल यहूदी मुल्क है, ये हमेशा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि यहूदी जो हैं ये हमेशा मकार हैं, ये तो फरेबी हैं लोग, ये बात तुम्हारी नहीं मानेंगे। तो इसराइल को तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ हो रही है इसकी राजीनामे के जो हुआ है, तो ये हमेशा जलता रहेगा और हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला की मदद जलेगा और पाकिस्तान ये अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। अब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। ख़ास तौर पे हम इसमें काविशों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उसके बाद इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी और वज़ीर ख़ारजा भी हैं हमारे। तो उन्होंने ये उनकी काविशें रंग लेकर आई, क्योंकि पूरा ख़ित्ता नहीं पूरी दुनिया जो है वो इस जंग से जो है वो अफेक्ट हो रही थी और इसके अफेक्ट की वजह से मईशत जो है पूरी दुनिया की वो ख़तरे में पड़ चुकी थी। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान के उस जीत की जिस जीत पर हम पूरी की पूरे दुनिया जो है वो इस वक्त रश कर रही है और फ़ख्र कर रहे हैं हम पाकिस्तानी कि आज हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक फ़ख्र ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो हम पर हैं और हम सुलह करा रहे हैं। और कहा जाता है कि सुलह कराने में मुसलमान जो है उसे सवाब मिलता है एक हज का। तो उस हज का सवाब लेने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है वो उभरता हुआ सितारा निकल कर आया है और चमकता हुआ सितारा निकल कर आया है कि लोगों की नज़रें, पूरी दुनिया की नज़रें, मीडिया की नज़रें, सब की नज़रें वो पाकिस्तान पर हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जंग 2 हफ्ते के लिए रुकी और उसके साथ साथ अब बातचीत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि इन दोनों ममालिक में बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी जो जंग बंदी के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे थे। तो अवाम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आज आप पाकिस्तान होने की हैसियत से क्या फ़ख्र महसूस कर रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं अपना रब का शुक्र अदा करूँगा क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिला। आज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। ख़ास कर हमारे हमसाया मुल्क इंडिया को जलन हो रही है, वो हमेशा मैं गलत कहता था, लेकिन इसका क्रेडिट जो पाकिस्तान का है वो जाता है चीफ अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम अमन की बात करते हैं, आज हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम अमन चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज ईरान और अमेरिका की जो जंग बंद करके और आज जो अजलास हो रहा है, ये फ़ख्र है हमें, कौम के एक एक बच्चे को फ़ख्र है, पाकिस्तानी बच्चे को फ़ख्र है कि आज हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। आज हम पूरी दुनिया के नंबरदार हैं अमन के। जो ये इसको पसंद नहीं करते थे वो जल रहे हैं, जल के राख हो रहे हैं, लेकिन हमें आज खुशी है, हमारा सीना चौड़ा हो गया है। क्यों कि हमारे पाकिस्तान के हाथ से पाकिस्तान के खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के शहर के अंदर आज सुलह हो रही है। अच्छा, इसी के साथ ये बताएं कि अब आगे आने वाले वक्त में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात दुनिया के अंदर एक अपना अलग मकाम जो है उसने वो रखा हुआ है, एक अलग मकाम जो है उसने पहचान बना ली है। तो क्या इस पहचान से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकेगा, पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा हो सकेगा? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया ठीक किया। देखो, कौम मुतहिद रही इस बुरे हालात में और वो कुंदन बन के अब उभर गई है। रात के बाद दिन हो गया है। अब इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। महंगाई भी कम होगी, जैसे कि रात ही डीजल कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया, आवाम को सहूलतें ही सहूलतें होंगी। आगे पाकिस्तान तरक्की ही तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह उभरेगा और कुंदन बन के उभर चुका है। और इंशाअल्लाह आज से खुशहालियाँ आएंगी और आम शहरी आवाम पाकिस्तान की खुश होगी और खुश रहेगी। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि जब हम पाकिस्तान के जब इस तरह के काम होते हैं तो हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, मगर कुछ अरसे के बाद फिर हम उसी हुकूमत को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, ये कुछ लोगों की आदत बन गई है बुरा भला कहने की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जिसने जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ये भी इस्लाम में भी है हमारे। अब इन्होंने अच्छा किया है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है किसी हुक्मरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और ये सिक्का अपना मनवाया है और अमन का दर्स दिया है पूरी दुनिया में कि हम अमन पसंद लोग हैं, मुसलमान हैं, हम मिलजुल के लोगों को रहने को अहमियत देते हैं, बजाय कि हम शरारती लोगों को अहमियत नहीं देते। और इंशाअल्लाह हमेशा हमारी ये अवाम, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत हमारी मजबूत है और हम रियासत के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे आइंदा। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल आता है कि जब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई थी और उस वक्त आप लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या परेशानी थी या हुकूमत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया था, या अब जब कम हुई हैं तो अब क्या सिचुएशन है? देखें, जब पेट्रोल महंगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड में मेरा क्लिप है कि मैंने उस टाइम भी आवाम को कहा था मुत्तहिद रहें, बुरा अच्छा वक्त आता रहता है। जब पाकिस्तान बना था, जब भी हमारे बाप दादा ने गुजारा किया था, और जब 1965 की जंग लगी थी, जब भी आवाम ने गुजारा किया था, 1970 में भी गुजारा किया था। कौम ने बहुत मुत्तहिद होकर एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने का मुजाहरा किया है। मैं कौम को भी सलूट मारता हूँ कि उन्होंने इस बुरे वक्त में अपना गुजारा किया जैसे भी किया। लेकिन अब अच्छे वक्त आने शुरू हो गए हैं, आज से शुरू हैं और आइंदा आगे डेली रोज़ अच्छा ही वक्त आएगा और सुबह अच्छी होगी। सुबह जो है वो भी अच्छी होगी, वक्त अच्छा आएगा। जैसे हमारी माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो पोजीशन है, जिसमें पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है, तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि हमारा पाकिस्तान एक अमन मुल्क है जिसमें खुशहाली यानी कि लेकर आ रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़। हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा मुल्क बन जाए जैसा पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और उन्होंने बनाया है, तामीर किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान अमन और मुल्क में सब के लिए अमन ही चाहता है, जंग बंदी नहीं चाहते हम लोग, ना इंडिया से ना किसी और मुल्क से। और जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है, हम इससे खुश हैं। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा
کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک کیوس چل رہا تھا، ایک بڑی پریشانی چل رہی تھی صحیح بات ہے کہ پتہ نہیں اب آگے کیا پتہ عالمی جنگ چھڑ جائے گی. تو خاص طور پہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی بات کرتے ہیں، فیمیلز کی، کہ ان کے کیا جذبات اس وقت تھے، اب اس وقت کیا سوچ رہی تھیں، اور اب جذبات کیا ہیں جب آپ کے ملک کے اندر پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے بڑے میڈیا ہاؤسز بھی موجود ہیں اور پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ان لوگوں پر ہیں جو کہ دو بڑے ممالک آپس میں جنگ لڑ رہے تھے. بے شک بے شک. میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا یعنی کہ پاکستان بنا ہے، کوئی مسیحا بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا مسیحا اللہ کرے اور زیادہ کامیاب ہو، ہماری آنے والی نسلیں بھی اور سب لوگ اسی پر فخر کریں کہ ہم لوگوں میں اتنی انسانیت ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی امن والا شہر چاہیے، ملک چاہیے، اور ملکوں کے لیے بھی یہی دعا گو کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی امن ہو. اچھا، آپ اپنی جیسی فیمیلز حضرات کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ جرأت اور ہمت کے حوالے سے؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ بھی ایسی جرأت اور ہمت کریں تاکہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی ہمت اور جرأت کریں، سچ کہنے سے نہ ڈریں اور سچ کو روکنے سے نہ کترائیں. تو کیا آپ فیمیلز حضرات نے بھی کوئی دعائیں وغیرہ کی تھی، گھر میں نوافل وغیرہ پڑھے تھے؟ جی، میرے بچوں نے سب نے دعائیں کی ہیں، نافل پڑھے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھا ہے، اور ہم یہی دعا کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جنگ رک جائے، کسی طریقے سے بھی رک جائے، کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ برے ہوں گے. ابھی مزید اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی. اچھا بابا جی، یہ ذرا بتائیے گا کہ اس جنگ میں پاکستان کا کردار کس طریقے سے رہا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا کردار مثبت رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کے علاوہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے، اور طاقتور ہونے کا لا محالہ یہ شرط ہے کہ طاقتور جو ہے نا دوسروں کی اگر سرپرستی کرے تو یہ جنگ و جدل سے بچا جا سکتا ہے کہ کون کتنے پاور میں. بھائی پاور کا استعمال یہ ہے کہ امریکہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مثبت طریقے سے دنیا پہ حکمرانی کرے، اور پاکستان کا جو مثبت کردار رہا وہ دنیا مان رہی ہے کہ انہوں نے جنگ و جدل کو روکنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اسے پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اپریشیٹ تو پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، ہم پاکستانی جو اپریشیٹ کریں تو کس کو کریں، اس کا سہرا کس کو دیں ہم؟ اس کا سہرا جو ہے، کیونکہ میں سول آدمی ہوں تو میں تو سول حکومت کو دوں گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ اگر اپنے ادارے کے اندر رہ کر کام کرے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اس سے ہمدردی کریں تو عوام مسائل کا شکار نہ ہو. یہاں کے غریب عوام کو بھروسہ ہے کیونکہ ان کا مرنا جینا ان کا پاکستان میں. جی، پاکستان میں جینا مرنا ہے. جی آپ نے بات سنی، وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت اس سچویشن پہ کھڑا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کا آگے سر خم کی ہوئی ہے، کہ سر جھکائے ہوئی ہے، اور یہ میرے اللہ کی طرف سے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہم جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن کر سامنے آئے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں. اور جو پروپیگنڈا ہمارا ہمسائے ممالک یا ہمارے دشمن ممالک کر رہے تھے کہ پاکستان ایک خدا نخواستہ دہشت گرد اسٹیٹ ہے یا دہشت گردوں کو پرموٹ کرتی ہے، ان سب کے اوپر تماشا ہے یہ کہ لوگ جو سمجھتے تھے، لوگ جو کہتے تھے، جو سوچتے تھے، آج وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں. اور سب سے زیادہ آج ہمارا نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ دوست کیا سمجھتے ہو آج جو اب پاکستان کی اس وقت موجودہ سچویشن ہے کہ دنیا کے میڈیا جو ہے تمام ممالک کا وہ پاکستان پہنچا ہوا ہے، اور اس وقت بڑی بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جس میں امریکی نائب صدر جو ہے وہ بھی پاکستان آ چکے ہیں. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد آ چکا ہے، اور پوری دنیا کو پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان ایک امن چاہنے والا ملک ہے. میں پاکستانی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کی قدر کر لیں. اس جیسا آرمی چیف پاکستان کی ہسٹری میں نہ آئے گا، نہ آیا ہے، نہ اس سے پہلے آیا ہے کبھی.
اس جیسے آرمی چیف کی قدر کر لے. پاکستانی عوام سے پرزور ریکویسٹ ہے. جی پاکستانی عوام آپ جو ہیں وہ یہ دیکھیں نوجوان ہیں, یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. تو جب یہ لوگ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو خطاب انہیں ملا ہے وہ واقعی ان کے صحیح جذبے کی وجہ سے ملا کہ انہوں نے وقت پر بہترین حکمت عملی دکھائی, اور ہم نے پہلے بھی دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ کام کر کے گئی. اچھا دوست اسی کے ساتھ یہ بتائیں پاکستان جو ہے وہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ جب باہر جائیں گے کام کریں گے, جو باہر کام کر رہے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان کی یہ حالت ہوگی کہ پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے کہ ہم پاکستان سے بلیو کرتے ہیں. اچھا اسی کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ آپ ایک نوجوان ہیں, کیا جذبہ ہے اس وقت کہ پاکستان کے لیے کیا کریں آپ؟ بہت خوشی کا موقع ہے. وہ پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک امن چاہنے والا ملک ہے. امن کا گہوارہ ہے یہ ملک. امن کا گہوارہ ہے جی. امن جو ہے وہ پاکستان کے نام سے ہی امن جو ہے وہ آتا ہے. اور ایک اور میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں. دوست یہ بتاؤ کہ آپ آج پاکستان کی جو پوزیشن ہے پوری دنیا میں, کیا آج سے پہلے کبھی سوچا تھا کہ آپ اپنی لائف میں اس طرح کی پوزیشن پاکستان کی دیکھیں گے کہ وہ دنیا کے فیصلے کر رہا ہوگا؟ بالکل بھی ایسے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان ایران کی لڑائی میں ساتھ دے گا ان کا, اور کیا کہتے ہیں ان کی صلح کروانے میں ہاتھ دے رہا ہے. پاکستان کی جد و جہد کو پوری عوام سلوٹ کرتی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں. آپ پاکستانی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ جب اس طرح کی کوئی فخر والی سچویشن آتی ہے تو جوش و جذبہ جو ہے وہ ان کا بڑھ جاتا ہے. ایسی ہے جیسے میں اب BS کر رہا ہوں تو ہماری یونیورسٹی میں بھی ایسی ہوتی ہیں چیزیں, تو مجھے بھی ایک دل میں آتا ہے کہ میں بھی اپنے لیے اسٹینڈ لوں, ڈیموکریسی میں حصہ لوں, بہت ساری چیزوں میں حصہ لوں. تو اس طرح میرا جذبہ اجاگر ہوتا ہے. صرف ایک پاکستانی ہی ایسا سوچ سکتا ہے. مجھے بہت فخر ہے کہ میں پاکستان. اچھا اسی کے ساتھ یہ بتاؤ کہ جب آپ کوئی اچھے نمبر لیتے ہو تو ایک فخر محسوس ہوتا ہے. اب تو پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کا نام روشن ہوا ہے اور بڑھ گیا ہے. تو جو ہمارے بھائی باہر ہیں, کوئی باہر کسی کوئی آپ کا جاننے والا اگر ہو جس سے کسی سے بات ہوئی ہو تو ایسا ہوا کوئی کہ اس سے کوئی پوچھا ہو آپ نے؟ ہاں جی, میرے ماموں باہر گئے ہوئے ہیں دبئی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ادھر پاکستان میں دبئی میں بھی پاکستان کا نام اور چرچا مشہور ہے کہ پاکستان نے اتنا ہاتھ اس جنگ میں اتنے وہ کروایا ہے صلح کے. یعنی کہ دبئی میں بھی ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں چرچے ان کے ہو رہے ہیں, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر ہندوستان اور بنگلہ دیشیوں کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کیا جاتا تھا, وہاں پر ان کی امپورٹنس زیادہ دی جاتی تھی. آج پاکستانی ہونے کا ان کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ ان سے جب بات ہوئی ان کے سینے اجاگر ہو گئے ہیں, ان کو فخر فیل ہو رہا ہے کہ وہ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان جو ہے اس کا نام روشن ہوا ہے جی, اور پاکستان کا نام روشن ہوتے ہی جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی سینے جو ہیں فخر سے چوڑے ہو گئے کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کے فیل کر رہا ہوں کہ میرے اپنے جذبات جو ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ میں دل کر رہا ہے کہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں, اور میں فخر کر سمجھتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, آپ سب پاکستانی ہیں, اور یہ نوجوان جو ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں. دوست کیا کہیں گے کہ کس طرح کے جذبات جو ہیں وہ اب آپ کے ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا اور نوجوان ہیں, آگے کیا عزم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اور عروج پہ لا سکیں اور نہ ترقی کے مقام پہ لا سکیں. اپنی پوری کوشش کریں گے اس لیے. اچھا اب ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر اپنا ایک نام ایسا بنائیں کہ آپ بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہو سکے, اور روشن ہوتے ہوئے آپ بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنے ملک کا نام سے پہچانے جائیں؟ جی ہمارا دل کرتا ہے, ہم کوشش پوری کریں گے کہ ایسا ہو سکے ہمارا. تو کیا کرنے کا دل کر رہا ہے کہ کیا کام کرنے کا سوچو؟ کیا فوج میں جانے کا سوچ رہے ہو یا اپنی فیلڈ کے اندر کوئی ایسا کارنامہ کرنے کا سوچو گے؟ اپنی فیلڈ کے اندر مطلب ٹیکنالوجی کے نا اور بہتر بنانے کے سوچ رہے ہیں, اور اس میں اور ترقی کے لانے کا سوچ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے جی. اس طرح کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں بھی آ رہی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا نام بنائیں. اب جس طریقے سے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں پاکستان کا نام جو ہے وہ پہلے بھی روشن ہو چکا ہے, کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب ہندوستان سے جنگ ہوئی تو ہمارے ہیکرز نے پورے انڈیا کا نظام جو ہے وہ ہیک کیا تھا. تو یہ ہمارے ٹیکنالوجی کا ہی تھا
کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان شاید ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا، مگر واقعی جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اچھا، اس کا کریڈٹ جو ہے یہ آپ کس کو دو گے کہ جو آج پاکستان کا نام ہوا ہے؟ یہ پاکستان ہمارا بہتر وہ ہمارے حکمران ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور نا بہتر حکمران اور حکومت نے بہت اچھی چلا رہی ہے پاکستان کو، اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور ہماری جو آرمی ہے جی ان کا بھی بہت زیادہ آرمی نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ جی آرمی نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آرمی اور پاکستانی حکومت جو ہے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے عوام کہ اس نے آج وہ کام کر کے دکھایا کہ پاکستان کا ہر ایک بچہ نوجوان جو ہے وہ پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوش و جذبہ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ ایسا کام کر دیں کہ پاکستان کا نام مزید جو ہے وہ روشن ہو جائے، اور اسی طریقے سے حکومت کو اس طرح کے بہتر اقدامات پاکستانیوں کے لیے اور خارجہ پالیسی کے تحت پاکستان کے لیے لینے چاہیے تاکہ پاکستان کا نام جو مزید وہ بڑھتا رہے اور دنیا میں اسی طریقے سے پاکستان کا جو چاند ستارہ ہے، سبز ہلالی پرچم ہے، وہ سر بلند رہے۔ وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے عوام کی بات سنی، اور عوام جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے۔ اب اس وقت اس پورے سینیریو پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جنوبی پنجاب کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شوکت اشفاق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب، یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں، کیوں جنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، اس کی ملٹیپل ریزنز تھیں اور ملٹیپل اس کے معاملات تھے، اور جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ اور زیادہ تر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر تھوڑا سا اس کے ماضی میں جائیں تو یہ جنگ دراصل ہوتی تو جو ہے وہ مفادات کی ہے، اور جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کی ہے، اور اس کو رنگ جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف حوالوں سے دیا گیا۔ کبھی اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں، کبھی اس کو نسلی رنگ دیتے ہیں، کبھی اس کو علاقائی رنگ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ اکنامکس ہوتی ہے۔ اور میں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس میں بھی جو وجہ ہے وہ اکنامکس ہے، اور علاقائی کنٹرول کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو دوسری عالمی جنگ ہوئی اس کے بعد اس نے جب ان علاقوں میں جہاں جہاں سے جو جنگ میں انوالو تھے یا جنگ میں جو انوالو نہیں تھے ان ممالک میں، ایک تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو مختلف ممالک کی جو سرحدیں تھیں کچھ کم ہوئیں کچھ بڑھیں، لیکن امریکہ کیونکہ بالکل ایک براعظم الگ ہے، اس کا جو ہے وہ بہت ایسی جگہ پہ ہے کہ براہ راست اس کو کسی چیز سے کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں رہا، اس لیے وہ پوری دنیا میں غلبہ کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ زمینی سپر پاور بننے کے لیے مختلف ممالک میں اپنے جو زمینی جنگی اڈے ہیں وہ قائم کر رکھے تھے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ہی ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس ثالثی کے کردار کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک چیز تو وضاحت طلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے، اور باقی جو آپ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا، اور جو ویسے بھی ہوتے یہ ثالثی نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ کہیں کہ میڈیشن ہے، اور ہم ان کو ایک ٹیبل پہ لا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اب جو ثالثی ہوتی ہے تھوڑا وہ اس کا ایکسپوجر تھوڑا مختلف ہوتا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ پاکستان ایک اس جو صدی اب جا رہی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اتنی بڑی یہ جنگ تھی جس کے بارے میں ہم سن رہے تھے اور جو خبریں آ رہی تھیں اس کے مطابق یہ ایک تیسری عالمی جنگ بننے جا رہی تھی، کیونکہ اس میں 3 ملک تو براہ راست متحارب تھے، اور پھر جو ہے جو خلیج کے باقی ملک ہیں
ان کے اوپر بھی جو ہے وہ میزائل گرے اور باقی چیزیں ہوئیں اور ان کے اوپر کافی ساری اسٹرائکس ہوئیں، تو ان کی اگر ریٹیلیشن ہوتی یا کوئی اور ملک اس میں شامل ہوتا تو یہ جنگ پھیل سکتی تھی. اور اس جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، کیونکہ ایک امپیکٹ جو آیا ہے اس جنگ کا وہ یہ آیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک دم مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوئی، فضائی سفر مہنگے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا جو بحری جو وہ ہے کہ 20% اراؤنڈ 20% سے زیادہ ہی جو ہے آپ کا ابنائے ہرمز جو ہے یہاں سے یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کروڈ آئل کی، وہ رکی، اور مختلف مہام تک پاکستان سمیت کافی سارے ممالک کو جو ان کی ضروریات کی انرجی کی چیزیں تھیں وہ وہاں نہیں پہنچ سکی. اس میں صرف کروڈ آئل نہیں بلکہ اس میں LNG گیس بھی تھا، LPG گیس بھی تھا، اور دوسری بھی جو ٹریڈ تھا، ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی رک گئیں. اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ کچھ ممالک جو ہیں، بلکہ کافی ساری دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، باقی اشیاء ہیں، وہ مختلف ممالک سے درآمد کرتے ہیں، کسی کو برآمد کرتے ہیں، تو نہ وہاں سے برآمد ہو سکا نہ درآمد ہو سکا، اور وہ بالکل ایک چیز رک گئی اور دنیا میں ایک چیخ و پکار جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے آئی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ان دونوں ممالک کا مفاد کیا تھا؟ جنگ جو ہے وہ کیوں شروع کی گئی؟ کیا مفاد تھا اس کے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگیں ہوتے رہی ہیں، اور آگے بھی جنگیں ہوتی رہیں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب اسلحہ بن رہا ہے، جب باقی چیزیں بن رہی ہیں، ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے. اب تو گھر بیٹھے آپ جنگ لڑ رہے ہیں نا. پہلے تو یہ تھا کہ آپ سرحد پہ جاتے تھے، دوسرے ملک پہ جا کے چڑھائی کرتے تھے، اور جو ہے وہ زمینی جنگ ہوا کرتی تھی. اب وہ زمینی جنگ سے یہ اب ایک ہائی ٹیک کی جنگ ہو گیا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک جو متحارب ہیں، بلکہ تینوں ملک متحارب ہیں. میں اسرائیل کا نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے امریکہ کو بھی اپنی جو ہے وہ جو سپرمیسی ہے وہ قائم رکھنے کے لیے، اس کے لیے بہت بہت ضروری تھا کہ وہ یا تو مطلب فلی اس جنگ کے اوپر غلبہ ڈالے، اور اگر وہ فل غلبہ نہیں ڈال سکتا تو پھر وہ ایک راستہ نکالے. اچھا، راستہ ہمیشہ جنگوں میں اسی طرح نکلا کرتا ہے کہ ایک تیسرا فریق جو ہے وہ اس میں سہولت کار بنتا ہے، وہ اس میں میڈیٹر بنتا ہے، وہ اس میں آربیٹریٹر بنتا ہے، واٹ ایور جو آپ اس کو کہہ لیں. جو اب دیکھیں، ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا اس پہ کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ایکچولی یہ کیا تھا. لیکن بہرحال ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے کہ پاکستان کا، اسلامی ریپبلک آف پاکستان کا جو ہمارا اس وقت رول ہے وہ پوری دنیا میں نہ صرف اپریشیٹ کیا گیا بلکہ اس کو رائٹ ٹائم موو کہا گیا، اور خصوصاً یورپ جو نیٹو میں شامل ہیں، یورپ کے ممالک اور جو نان نیٹوز بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا، اور دو ایسے ممالک کو جو جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں تھے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ جنگ جو ہے صرف مطلب ایران کے اوپر جو ہے وہ مطلب ایران کو ہی مارا جا رہا تھا، لیکن ایران سٹرائک کر رہا ہے، سٹرائک بیک جس کو کہتے ہیں وہ کر رہا تھا، اور ان سٹرائک بیک میں جو ان کو پرابلمز آ رہی تھیں، وہ پرابلم یہ ہے کہ خلیج میں امریکی اڈے تھے، اور امریکی اڈے جو ہیں وہ تہران جو ہے اس کے فوکس کے اوپر تھے. اس فوکس کے اوپر اس نے ان کو نہ صرف سٹرائک کیا ان کے اوپر بلکہ کامیاب حملے کیے جس کا ان کو نقصان ہوا. اور یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ میں نقصان جو ہوتا ہے نا، کیجولیٹیز تو ہوتی ہیں، انسانی جو ہے سب سے بڑا نقصان تو انسان ہے کہ وہ جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اکنامک سے ایک نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی ریکنسٹرکشن جو ہے اس کے لیے پیسے ہوتے ہیں، پھر آپ کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا بیسک انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں تو ابھی مطلب کوئی چیز کسی کو معلوم نہیں پڑی کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، کوئی خبر نہیں نکلی. تہران کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی کمپلیٹ خبر نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں
اچھا ایران امریکہ کیونکہ دور بیٹھا ہوا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن امریکہ کے جہاں اڈے تھے ان ممالک کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کتنا نقصان ہوا وہ بھی ہے۔ اچھا سر، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پاکستان نے اس پوری جنگ کے اندر اپنی جو خارجہ پالیسی پوری دنیا کے سامنے رکھی؟ 100% رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ایڈرپٹلی کبھی نہیں ہوا کرتی۔ آپ کہنا ہے کہ فوری طور پہ کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور باتیں مان لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سفارتی لینگویج بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔ سفارتی جو ایکسپوئر ہے، وہ جو اس کا جو بات چیت کا وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوا کرتی ہیں، اور یہ کافی عرصے سے جاری تھا، یہ نہیں ہے کہ آج سے جاری تھا، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سے بھی جاری تھا، جنگ شروع ہونے کے بعد بھی جاری رہا، اور یہ آہستہ آہستہ دیکھیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو دونوں متحارب جو ممالک ہیں کہ نقصان تو دیکھیں ان کا بھی اگر وہ لا رہے تھے اور ان کے جہاں جہاں بیسز تھے، جو ان کے آرمی کے بیسز تھے، وہاں ان کے نقصان ہوئے، اور وہ نقصان ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہے۔ پھر ان کے جو تھے جو اپنا طیارہ بردار جہاز ہیں، جو شپ ہیں، وہ ان کو نقصان ہوا، وہ موو ہوئے وہاں سے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تھا کہ پوری دنیا کی اکنامکس جو ہے وہ مائنس میں جا رہی تھی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ خاص طور پہ بات کریں گے ہم پاکستان کی کہ پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو رہے تھے جب یہ جنگ ہو رہی تھی، اور پوری دنیا کی معیشت کو آپ کس طرح دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو ولنگلی شروع ہوتی ہے، تاکہ جب آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھیں اور بات چیت کریں تو پھر پوزیشن یہی ہوتی ہے کہ کچھ دیں کچھ لیں، کچھ آپ مانیں کچھ ہم مانیں، اور ہم اس کو آگے چلائیں گے۔ اور امید ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے توقع بھی یہی کرنی چاہیے کہ وہ ایک مثبت طرف جائیں گے۔ ہم اس کو منفی انداز میں نہیں دیکھ رہے، اور کیونکہ ہم نے اس میں ایک دعا کے ساتھ کام شروع کیا ہے، اس میں افواج پاکستان بھی ہماری اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور آپ کا پورا وزارت خارجہ جو ہے وہ، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا گڈ سائن جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرے گا، مجھے تو اٹریکٹ کیا ہے کہ اس وقت جو آپ کی اپوزیشن کی پارٹی ہیں، جو سیاسی جماعتیں، وہ یک زبان ہوئی اس معاملے پہ۔ ہم مینز کے اگر یہ دونوں متحارب گروپ ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کے مذاکرات، تو پھر ہماری جو دنیا میں ایک جو ایکسپوئر تھا، جو ہمارا ایک امیج تھا، وہ امیج ہمارا بہتر ہو جائے گا۔ ہم ایک دم اس سائڈ سے اس سائڈ پہ آ جائیں گے۔ ہمارا ایک ہو بھی چکا، یہ مطلب ویسے تو بیسیکلی ہو چکا کہ جب ہم نے پیس ٹاکس کے لیے بات کی اور ان سے دونوں ممالک سے ریکویسٹ کیا کہ بھئی آپ مزید جو ہے جنگ کو جاری نہ رکھیں، اور اس کا درمیانہ جو راستہ ہے وہ نکال کے تو ہم کسی طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے دونوں ممالک کو میسیج بھی دیے گئے، اور الحمدللہ دونوں ممالک نے وہ میسیجز جو ہیں اس کو آنر کیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں یورپ پورا پاکستان کو پریز کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ پریز کر رہے ہیں، اور تو اور مطلب آپ دیکھیں کہ پورے انڈیا میں جو ان کا انٹلیکچوئل جو ہیں لوگ اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ تو بڑے اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان ہے بہت اچھا، کیونکہ دیکھیں انڈیا بھی اس جنگ کا افیکٹی ہے آج بھی۔ بہت شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، پاکستان حکومت کے ساتھ ہے، اور پاکستان کا ہر ایک بچہ، ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اس وقت وفد آیا ہوا ہے اور اس کو بھی پوری دنیا جو ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو نگاہ سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ دوسری جانب مفادات جو ہیں وہ تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر پاکستان کا مفاد جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا کہ پاکستان پوری دنیا کا سوچ رہا ہے کہ عالمی جنگ نہ ہو، اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو بچانے کے لیے
اس وقت سب سے آگے کھڑا ہوا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ انہی 14 دنوں میں ہی اختتام پذیر ہو، اور امید کرتے ہیں کہ یہ 14 دن برکت ثابت ہوں اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، اور اسی کے ساتھ اس جنگ کو انہی 14 دنوں میں ہی اختتام پذیر ہو کر یہ آپس میں صلح صفائی جو ہے وہ ہو جائے. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.